معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ایک دن اپنے کمپاؤنڈر کے ساتھ کار میں جا رہا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے مجھے شہر کے ایک معزز تاجر کی بیوی نے فون کیا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا خرناک کا مریض ہے اور اس کی حالت خراب ہے۔ رات کا وقت تھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ میری کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں ہم راستہ بھٹک گئے اور میں کسی نامعلوم راستے پر چل پڑا۔ بہت دور نکل جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ میں نے کار روک دی۔ اس طوفانی اور سیاہ رات میں ہم نے راستہ پہچاننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ہمیں یہ جان کر بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم آبادی سے دور نکل آئے ہیں اور اب ایسے میدان میں کھڑے ہیں جہاں پناہ لینے کے لیے دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک دور ہم کو ایک روشنی دکھائی دی جو ایک مکان کی کھڑکی سے جھلملا رہی تھی۔ ہم نے اپنی برساتیاں پہنی اور کار کو وہیں چھوڑ کر روشنی کی طرف بڑھے۔ پانی کے گڑھوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس مکان کے سامنے پہنچے۔ لال پتھر کی بنی یہ ایک خوشنما عمارت تھی۔ اس کی بالائی منزل کی کھڑکیوں سے مدھم روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ ہم اس مکان کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہمارے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک شاندار اور وسیع ہال ہمارے سامنے تھا۔ بڑے بڑے ستونوں پہ کھڑا یہ ہال جدید ترین سجاوٹ و آرائش سے آراستہ تھا۔ خوشنما مشرقی قالین بچھے تھے، لیکن اس ہال میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا فرد موجود نہیں تھا۔ ہم ابھی پہلی حیرانی سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ ہمارے ذہن کو دوسرا جھٹکا لگا۔ اچانک مگر بڑی خاموشی سے دروازہ جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے خود بخود ہی بند ہو گیا۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف مڑا تاکہ دروازہ کھول کر ہم باہر جا سکے۔ میں نے ہینڈل کو ادھر سے ادھر موڑا مگر دروازہ مقفل ہو چکا تھا۔ ہمیں پہلی بار محسوس ہوا کہ ہم کسی عظیم خطرے میں گھر گئے ہیں۔ کمپاؤنڈر نے مجھ سے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، ہم اگر باہر بارش میں ہی ٹھہرے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ بھی اچھا نہ ہوتا میرے دوست۔ ایک بھاری بھرکم بارعب آواز ہال کے کونے میں گونجی۔ ایک پروقار بوڑھا شخص ہال کے دوسرے کونے میں اوپر جانے والے زینے کے قریب سے بول رہا تھا، محترم دوست، آپ کی یہاں آمد میرے لیے خدا کے انعام سے کم نہیں ہے۔ اور وہ شخص ایک شاہانہ چال کے ساتھ ہماری طرف بڑھا۔ وہ پاجامہ اور گاؤن زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس کے پاؤں میں مراکش کے بنے ہوئے شاندار چپل تھے اور اس کے سر کے سفید بالوں میں ریشم کی پھولدار ٹوپی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اور تب میں نے اس آدمی سے اپنا اور اپنے کمپاؤنڈر کا تعارف کروایا۔ وہ آدمی بولا، جناب، میں آپ کو مارسٹن ہال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دراصل میری بیٹی بہت بیمار ہے اور میں بوڑھا ہونے اور اس کوٹھی میں ٹیلی فون نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ابھی تک کوئی طبی امداد نہیں کر سکا۔ براہ کرم آپ میری بیٹی کو طبی امداد دینا پسند کریں گے؟ اس بوڑھے کے ساتھ ہم سیڑھیاں چڑھ کر خوبصورت گیلریوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک آرام دہ بستر پر 15 سالہ ایک لڑکی لیٹی تھی۔ یہ لڑکی تکلیف کی شدت سے بار بار کروٹیں بدل رہی تھی اور کراہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس بوڑھی نے بتایا کہ یہ نیند کی بیماری کا شکار ہے۔ اس پر نیند کے دورے پڑتے ہیں اور پھر اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا تجربہ کار ہاتھ لڑکی کے چہرے، آنکھوں، گردن اور کان پر پھیرا۔ پھر میں نے اس کی نبض کو ٹٹولا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو بجلی کا کرنٹ چھو گیا ہو۔ کمپاؤنڈر نے میری طرف دیکھا اور وہ میری غیر معمولی پریشانی کو سمجھ گیا، مگر میں اچانک سنبھل گیا اور میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بزرگوار، یہ بیماری اکثر ہو جاتی ہے، میں اس کو ایک انجیکشن سے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ امید ہے آپ کی بیٹی صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے لڑکی کے منہ میں دوا کی ایک خوراک انڈیل دی اور ایک انجیکشن اس کے خوبصورت بازو میں لگا دیا۔ بوڑھے نے اس کے بعد ہم دونوں کو ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، جہاں میں نے اپنے کمپاؤنڈر کو بتایا، وہ لڑکی بیمار نہیں ہے،
اس کو بے ہوش کیا گیا ہے، لیکن میں نے اداکاری ایسی کی کہ جس سے میں بوڑھے کی بات کا یقین کر لیا ہے۔ میں نے اس بوڑھے کو بے وقوف بنایا۔ میرے لیے یہ مکان معمہ بن گیا ہے۔ دروازے کا پراسرار طریقے سے کھلنا اور بند ہو جانا، پھر وہ لڑکی، وہ بیمار نہیں ہے۔ مجھے واقعات کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ کمرے کی کھڑکیوں پر فولادی جنگلے لگے تھے۔ کمپاؤنڈر نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بھی مقفل تھا۔ اب ہم اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سمندر میں موجوں کا طوفان موجزن تھا۔ جب میں اور میرا کمپاؤنڈر آنے والے خطرات اور اپنی موجودہ بے بسی پر سوچ رہے تھے تو ہمارے کانوں میں ایک دل دوز چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں یہ چیخ سن کر کانپ اٹھے۔ میں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے کمرے کے اندر ہی پڑی بھاری میز کو دروازے پر لگا کر آرام سے سونا چاہیے، تاکہ باہر سے آنے والا ایک دم اندر داخل نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہم بستر پر لیٹ گئے، لیکن نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ طرح طرح کے بھیانک خیالات ہمیں ستا رہے تھے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ہم بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی شخص برساتی پہنے نیچے گیا ہے۔ ہمارا بوڑھا میزبان جوانوں کی طرح تیز قدمی سے وسیع ہال سے گزرتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ ہم جب اس مکان میں آئے تھے تو وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ میں فوراً ہی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی لوہے کے تار کے ذریعے تالا کھولنے کا آرٹ سیکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے بیگ سے ایک تار نکالا اور اس کو ایک خاص ڈھنگ سے موڑ کر دروازے کے تالے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں تالا کھل گیا اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرے سے باہر نکل کر ہم نام نہاد بیمار لڑکی کے کمرے میں گئے۔ وہ سیدھی بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مر چکی ہو۔ اس کے خوبصورت بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دلکش معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ لڑکی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ درجہ حرارت گرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، اور پھر میری توجہ لڑکی کی آنکھوں کی طرف گئی تو میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے شک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کو یہ کیا ہوا تھا؟ وہ آنکھیں کسی لڑکی کی تو کیا کسی انسان کی بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی لکڑی کی مورتی میں مصنوعی آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، چہرے پر جیسے دو بھیانک سوراخ تھے، اور انہیں دیکھ کر لڑکی کے بارے میں چڑیل کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو ایک خاص آپریشن کے ذریعے ایسا بنایا گیا تھا۔ میرے پیشہ ورانہ ذہن نے فوراً محسوس کر لیا کہ سرجری کا یہ کمال کسی ماہر سرجن کے ہاتھوں کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی صورت آنکھوں کی وجہ سے بہت بھیانک ہو گئی تھی، لیکن وہ بے ہوش معلوم ہوتی تھی۔ میں نے فوراً اس کو ہوش میں لانے کا انتظام کیا۔ لڑکی کو ایک طاقتور انجیکشن لگایا گیا۔ جو ہی دوا نے اثر کیا، لڑکی میں حرکت ہوئی۔ وہ ایک دردناک کرہ کے ساتھ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی اور چلانا شروع کر دیا۔ مجھے آئینہ دکھاؤ، آئینہ دکھاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ جو کچھ میں نے آئینے میں دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا آئینے کی بات ہے؟ اس پر لڑکی نے کہا کہ اس بوڑھے خبیث نے کچھ دیر پہلے مجھے آئینہ دکھایا اور کہا تھا کہ یہ بھیانک چہرہ میرا ہے۔ وہ کس قدر بھیانک، کس قدر بھیانک۔ تم کیا اس کی بیٹی نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں کار سے گھر جا رہی تھی۔ میری کار کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ مجھے اس گھر میں روشنی نظر آئی اور میں یہاں مدد مانگنے کے لیے آئی۔ بوڑھے نے میرا خیر مقدم کیا، مجھے کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا کچھ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ آئینہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو، یہ میرا چہرہ ہے۔ وہ کس قدر بھیانک تھا میں یقین نہیں کر سکتی۔ وہ شخص بلا شبہ کوئی جادوگر ہے۔ وہ لڑکی بار بار آئینہ طلب کرتی تھی۔ میں نے اس کو دلاسا دیا، مگر لڑکی اچانک پھر بے ہوش ہو کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ میں ایک منٹ کی بھی دیر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دیر کا مطلب تھا کہ ہم خود خطرے میں گر سکتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر جانے کا راستہ بھی یقیناً مقفل ہوگا۔ میں نے ہال کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیواروں کا جائزہ لیا۔ زینے کے سرے پر مجھے دو بٹن نظر آئے، ایک کالا، دوسرا سفید۔ میں نے سفید بٹن پر ہاتھ رکھ دیا تو مکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔
کالے بٹن کو دبانے سے دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب ہم باہر جا سکتے تھے۔ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے تیزی سے اس طرف دوڑے جدھر بوڑھا گیا تھا۔ کل رات جہاں ہم نے کار کھڑی کی تھی وہ بوڑھا وہاں موجود تھا اور کار کے ساتھ کوئی حرکت کر رہا تھا۔ جب تک ہم وہاں پہنچے بوڑھا تیزی سے پلٹا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ دوسرے راستے سے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ بارش کے ساتھ ہوا بھی طوفانی چل رہی تھی۔ وہ بوڑھا ابھی مکان کے دروازے سے دور ہی تھا کہ ایک تناور درخت جڑ سے اکھڑ کر اس بوڑھے کے اوپر گر گیا۔ ایک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ میں دوڑ کر بوڑھے کے پاس پہنچا۔ اس کا سر کچلا جا چکا تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھیانک صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھ سے کہا، میرا آخری وقت ہے، میں نے بہت ظلم کیے، آپ پہلے انسان ہیں جس نے میرا راز جاننے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کار میں نہ بیٹھیے، میں نے اس میں ٹائم بم لگایا ہے، میں آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسرے، میرے کمرے میں آپ کو کچھ کاغذات ملیں گے اور مکان کے تہہ خانے میں میری پالتو جانور اور وہ لڑکی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کو چھاپیں گے تو دنیا پہلی بار جانے گی کہ کسی ماسٹن کو ستانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کے چند منٹ بعد بوڑھے نے آخری سانسیں لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بوڑھے نے اپنے لیے کئی معمے کھڑے کر دیے تھے اور ہمیں انہیں حل کرنا تھا۔ میں ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھے کا کاغذات اور پالتو جانوروں سے کیا مطلب تھا۔ ہم بوڑھے کو درخت کے نیچے چھوڑ کر مکان کے اندر پہنچے اور سیدھے بوڑھے کے کمرے کے اندر گئے، جہاں ہم نے بوڑھے کے بتائے ہوئے کاغذات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک خوبصورت وسیع میز کی درز سے کمپاؤنڈر کو ایک ہینڈ بیگ ملا۔ ہم نے اس بیگ کے خانوں کو ٹٹولنا شروع کیا تو اس میں سے کئی کاغذات برآمد ہوئے۔ وہ اخبار کے تراشے تھے جو پرانے ہو جانے سے پیلے پڑ گئے تھے اور جگہ جگہ سے خستہ ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ ایک اخبار کے تراشے میں تحریر تھا، ایکٹریس ڈورالی کا عین شادی پر سرجن کے لنگڑے بیٹے کو دھوکا۔ مشہور و معروف وکیل ایکٹریس ڈورالی نے کل شام مشہور سرجن جان مارسٹن کے لنگڑے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایکٹریس کا کہنا ہے کہ اس نے صرف جذبات میں ڈاکٹر کے بیٹے کی قابل رحم حالت پر ترس کھا کر اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے اس کا لنگڑا پن ناقابل برداشت ہے۔ یہ ناکام محبت کی کہانی کا آغاز تھا۔ اخبار پر 1896 لکھا تھا۔ میں نے اخبار کا دوسرا تراشا اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ سرجن کے لنگڑے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ مشہور و معروف سرجن مارسٹن کا لنگڑا بیٹا اپنی پہیوں والی کرسی پر مردہ پایا گیا۔ اس نے گیس پائپ منہ میں لگایا ہوا تھا اور گیس سلنڈر کا سوئچ کھلا ہوا تھا۔ 1 ماہ پہلے مشہور ڈورالی ایکٹریس نے اس سے عین 1 دن پہلے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا وہ افسردہ رہنے لگا تھا۔ جب پریس کے نمائندوں نے لڑکی کے باپ سے سوالات کیے تو ڈاکٹر نے صاف صاف کہا کہ ڈورالی میرے بیٹے کی موت کی ذمہ دار ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ چلائے گا۔ اخبار کے تیسرے تراشے کی تحریر کچھ اس طرح تھی، مشہور سرجن مارٹسن گویا نشین ہو گئے۔ مزید تحریر تھا، ڈاکٹر جان مارٹسن نے، جو اس علاقے میں ہڈیوں سے متعلق آپریشن کرنے کے بہترین سرجن ہیں، اعلان کیا کہ وہ اپنے پیشے سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مکان بیچ دیا، وہ جلد ہی شہر سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک تراشے پر ایکٹریس ڈورالی کی تصویر بھی تھی۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا۔ اس تصویر اور اس بیمار لڑکی کی تصویر میں کافی مشابہت تھی، مگر ان دونوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ لڑکی اس ایکٹریس کی کوئی عزیز ہے؟ ابھی میں اس گتھی کو سلجھا نہیں پایا تھا کہ مجھے ایک بیگ سے ایک اور اخبار ملا۔ میں نے اس کے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میری نگاہ اخبار کے ایک صفحے پر ٹھہر گئی جس پر آدھی درجن لڑکیوں کی تصویریں تھیں اور ان کے نیچے یہ مضمون تھا، گمشدہ لڑکیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، یہ کسی کا غیبی ہاتھ ہے جو ان لڑکیوں کو گھروں، دکانوں، دفتروں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد بہت سی لڑکیوں کے نام تھے اور ان کے بعد نامہ نگار نے سوال کیا تھا، یہ سب لڑکیاں کہاں غائب ہو گئیں؟ میں نے اخبار کا یہ مضمون بڑے غور سے پڑھا۔ دوسری بات جو مجھے نمایاں طور پر محسوس ہوئی وہ ان تصویروں کا ایک دوسرے سے مشابہ ہونا تھا۔ ڈورالی سے اس لڑکی تک اور آپس میں ان اخباروں کی تصویروں میں کافی مشابہت تھی، جیسے وہ سب ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ کہانی ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔
آخر ڈاکٹر مارٹسن کا ان سب لڑکیوں سے کیا تعلق تھا؟ کیا ان کے غائب کرنے میں اس کا ہاتھ تھا؟ وہ خوبصورت لڑکیوں کو بدصورت کر کے ان کو شیشہ کیوں دکھلاتا تھا؟ یہ سب سوالات میرے ذہن کے پردے پر رقص کر رہے تھے۔ پھر مجھے ان پالتو جانوروں کا خیال آیا جو ڈاکٹر مارٹسن کے تہخانے میں تھے۔ میں اپنے کمپاؤنڈر کو ساتھ لے کر نیچے دوڑا۔ ہم نے بڑی مشکل سے تہخانے کے دروازے کا پتہ لگایا۔ کمپاؤنڈر کے ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں۔ موم بتیوں کی روشنی میں ہم تہخانے میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر کافی نمی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی پانی چھڑکا گیا ہے۔ تہخانہ خالی معلوم ہوتا تھا، مگر میں اپنی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ تہخانے کے فرش پر تختوں کو بولٹ سے کسا گیا ہے۔ میں نے ایک تختے کو سرکانے کی کوشش کی اور وہ آسانی سے سرک گیا۔ اس تہخانے کے نیچے بھی ایک اور تہخانہ تھا۔ ایک زینے سے اس کا راستہ نیچے جاتا تھا۔ ہم دونوں ان سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ اس تہخانے کی چھت اس قدر نیچی تھی کہ ہم مشکل سے سیدھے کھڑے ہو کر چل سکتے تھے۔ ہم نے کچھ دور موم بتی کی روشنی میں سرنگ کے دونوں طرف تختوں کے سہارے کچھ سفید چیزیں لٹکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے ڈاکٹر کی حیثیت سے فوراً پہچان لیا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تختوں کے سہارے انسانی مردہ ڈھانچے لٹک رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ وہ 7 مکمل انسانی ڈھانچے لٹک رہے تھے۔ وہ بھیانک بھوتوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ یہ منظر میرے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ کمپاؤنڈر بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا، مگر میرے حوصلے نے اسے روکے رکھا۔ سرنگ کی دوسری طرف 14 مکمل انسانی بازو ٹنگے ہوئے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جنہیں مردہ پرندوں کو سٹف کر کے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، یا کچھ لوگ خشک حشرات الارض جمع کرتے ہیں، مگر میں پہلی بار ایسے انسان کے بارے میں جان رہا تھا جسے انسانی ڈھانچوں کے جمع کرنے کا شوق تھا۔ یہ مارٹسن کے پالتو جانور تھے۔ پھر ابھی ہم یہ سنسنی خیز اور روح فرزا منظر دیکھنے میں مصروف ہی تھے کہ ہم نے اسی تاریک سرنگ کے کونے سے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ جیسے کوئی بکری کا بچہ منمنا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس آواز کے ساتھ مل کر دوسری آوازیں آنے لگی۔ خوف سے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم ان آوازوں کی طرف بڑھے اور سرنگ کے آخری کنارے پر پہنچ کر ہم نے کچھ لکڑی کے صندوقوں کو دیکھا۔ 7 صندوق ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ صندوق کبوتروں کا کابک یا مرغی خانے جیسے معلوم ہوتے تھے۔ ان 7 صندوق میں ہم نے جو شے دیکھی وہ ہمارے تصور سے باہر تھی۔ ان صندوقوں میں 7 انسانی دھڑ رکھے ہوئے تھے۔ دھڑ بغیر ہاتھوں اور ٹانگوں کے تھے۔ ان دھڑوں کے ہاتھ اور ٹانگیں سرنگ کی دیواروں پر ٹنگے تھے۔ اس سے بھی زیادہ بھیانک ان دھڑوں کے چہرے تھے۔ یہ چہرے قطعی سپاٹ تھے۔ ان چہروں پر ناک، ٹھوڑی، کان کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کو تراش لیا گیا تھا، اور ان کی آنکھیں بالکل اس بیمار لڑکی کی طرح بے جان، بے روح اور بھیانک معلوم ہوتی تھی۔ ان کے منہ خوفناک طریقے سے کھلے ہوئے تھے۔ ان کی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں اور یہ زبانیں بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ یہ سب دھڑ زندہ تھے۔ ہم نے اس سے زیادہ بھیانک اور اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوف و دہشت سے ہمارے جسم کانپ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے اس بات پر سب سے زیادہ حیرانی تھی کہ ان دھڑوں کو اس حالت میں زندہ کس طرح رکھا گیا تھا۔ ہم نے اپنے خوف پر ذرا قابو پایا تو ان صندوقوں کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک کی تصویر ایک صندوق پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہم نے پہلی تصویر دیکھی، ایلن مینڈرڈ، اور اس کے نیچے تاریخ کے ساتھ لکھا تھا قیمت ادا کر دی گئی۔ یہ تصویر انہی لڑکیوں میں سے ایک کی تھی جو ہم نے اخبار میں دیکھی تھی۔ ہم آگے بڑھے۔ ہر ایک صندوق پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ تحریر تھا قیمت ادا کر دی گئی، مورخہ 12 دسمبر 1897۔ آخری صندوق پر تصویر ذرا بڑی تھی اور اس پر تحریر سرخ حروف میں خوبصورت طریقے سے لکھی گئی تھی۔ یہ تصویر ایکٹریس ڈورالی کی تھی۔ اب میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ میں ان معصوم اور بے گناہ انسانی ڈھانچوں کو واپس دنیا میں نہیں لے جا سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو شاید دنیا اس ظلم و بربریت پر چیخ اٹھتی، تڑپ اٹھتی۔ ہم دونوں ان لڑکیوں کی زبان سے نکلتی ہوئی بے معنی اور بے مفہوم آوازیں سنتے ہوئے واپس لوٹے۔ سرجری کا یہ کتنا بڑا کمال تھا کہ ہر جسم سے شانوں تک ٹانگیں کاٹ لی گئی تھی۔
بازو مونڈوں تک صاف تھے، آنکھ، کان، ناک ٹھوڑی تک تراش کر الگ کر دیے گئے تھے، پھر بھی وہ زندہ تھے۔ کتنا بڑا ظلم تھا! صرف کوئی پاگل مگر ماہر آدمی ایسا کر سکتا تھا۔ مگر اس ظلم کے پیچھے کون سا مقصد تھا؟ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اب واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جا رہی تھی۔ اس عظیم سرجن مارٹسن پر اپنے لنگڑے بیٹے کی خودکشی کا پہلا رد عمل یہ ہوا کہ وہ ڈورالی سے انتقام لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر اس ایک عورت سے نفرت کے ساتھ وہ تمام عورتوں سے نفرت کرنے لگا، اور اس نے اپنے دل میں لنگڑے بیٹے کی خودکشی کا انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ایک کے گناہ کے لیے اس نے کتنوں ہی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیسا عجیب و غریب انتقام کا جذبہ تھا! اس نے یہ سب منصوبہ کس ہوشیاری سے بنایا ہوگا، کس طرح وہ اپنے شکار حاصل کرتا ہوگا، اور پھر کس کمال سے ان خوبصورت پھول جیسی لڑکیوں کو ایک بھیانک خوفناک شکل میں بدل دیتا ہوگا۔ میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکا۔ ہم تیزی سے اس لڑکی کے کمرے میں آئے اور اس کو اٹھا کر وسیع ہال میں لے آئے۔ میں اس لڑکی کو اچھا کر کے اس کے والدین کو واپس لوٹا دوں گا۔ جب ہم واپس لڑکی کے ساتھ گھر آئے تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ میں نے بڑی محنت سے لڑکی کا علاج کیا اور وہ اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر شہر میں کسی لڑکی کے گم ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ آج کی دوسری کہانی۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ عورت نے سنایا تھا۔ در حقیقت وہ بزرگ عورت مجھے راولپنڈی میں ملی، جو کہ میرے ایک قریبی دوست کی دادی تھی۔ انہوں نے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، ہم 1935 میں کلکتہ شہر میں محلہ لوہارا کے ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس کی ملکیت کا جھگڑا دو ہندو بھائیوں کے درمیان چل رہا تھا۔ ان میں سے بڑے بھائی کا نام منوج کمار اور چھوٹے کا سنتوش کمار تھا۔ دونوں بھائیوں کے باپ مکیش کمار نے ہماری فیملی کو وہ مکان 15 روپے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وہ تو فوت ہو گئے، لیکن ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس مکان کی ملکیت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اصل جھگڑا کیا تھا اس کا تو مجھے صحیح معنوں میں علم نہیں۔ میں اس وقت کم عمر تھی، مجھ میں زیادہ شعور نہ تھا۔ اب یہاں بتلانا ضروری ہے کہ مکیش کمار نے میرے ابا کو صرف نیچے کا پورشن کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اوپر کا حصہ جو کہ مدتوں سے خالی ویران پڑا ہوا تھا وہ ہمیں نہ دیا گیا تھا۔ حالانکہ ابا نے مکیش سے کہا تھا کہ اوپری منزل بھی ہمیں 2 روپے بڑھا کر دے دے، یعنی کل 17 روپے میں، لیکن وہ نہ مانا۔ کبھی کبھی سردیوں میں دھوپ سینکنے کے لیے دل کرتا، کپڑے سکھانے کے لیے تو بہت پریشانی ہوتی۔ کئی مرتبہ ابا نے اس سے پوچھا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ہمیں یہ اوپری حصہ کرائے پر نہیں دیتے، تو وہ سختی سے کہتا کہ اگر تم نے اس اوپری حصے کی طلب کی تو نیچے کا حصہ بھی خالی کرا لوں گا۔ بہرحال ابا نے اس کی دھمکی کے ڈر سے کبھی پھر اوپر والے پورشن کا تقاضا نہ کیا۔ میں غالباً اس وقت 9 سال کی تھی، جبکہ میرا بھائی نظر اس وقت مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت شرارتی اور کسی کی بات نہ ماننے والا بچہ تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتا تھا جس کے لیے اسے منع کیا جاتا تھا۔ وہ جب ابا اور اماں کی بات نہ مان کر کچھ الٹا سیدھا کر دیتا تو اس کی بہت پٹائی ہوتی تھی۔ مار کھانے کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے سیدھا ہو جاتا، لیکن بعد میں پھر اپنی عادتوں کے تحت ناپسندیدہ شرارتیں کرنے لگتا۔ ابا اس کی خوب کلاس لیتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور 2-4 ہاتھ بھی لگا دیتے اور کہتے، یہ اس کتے کی دم کی طرح ہے جسے 100 سال بھی نلکی میں رکھو لیکن باہر نکالو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ابا نے ہم دونوں بہن بھائی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بھول کر بھی یا کسی بھی سخت ضرورت کے تحت اس مکان کی اوپری منزل پر کبھی نہ جانا۔ بہرحال اوپری منزل کے مکان کے دروازے پر ایک زنگ آلود تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ابا ریلوے کے محکمے میں انجن کے اسسٹنٹ ڈرائیور کی پوسٹ پر ملازم تھے۔ وہ کئی دن اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ ہم گھر میں 3 افراد تھے، یعنی میں، میرا بھائی اور اماں۔ ہم کبھی اکیلے میں ڈر جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی تھی۔ بعض دفعہ اس مکان میں ہمیں رہتے ہوئے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ مثلاً رات کے کسی دوسرے پہر محسوس ہوتا جیسے مکان ہلکا ہلکا ہل رہا ہے، اس کی دیواریں لرز رہی ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اوپری منزل پر کوئی بھاری بھرکم وجود چل رہا ہے۔ پھر تو ہم دونوں بہن بھائی اماں سے لپٹ جاتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پڑوسیوں سے کہتے تھے کہ رات کو کہیں زلزلہ تو نہیں آیا تھا یا آپ کو کسی کے چلنے کی آوازیں تو نہیں آتی،
تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ پڑوسیوں اور محلے داروں کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے گزارے جاؤ، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر اتنے کم روپے میں اور کوئی مکان نہیں ملے گا۔ اس بات کو سوچتے ہوئے ابا کوئی اور مکان نہیں لیتے تھے، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ پرانا محلہ تھا، لوگوں سے اچھی جان پہچان تھی، محلے کے سارے لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ایک بار ابا اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے حسب معمول ہم دونوں بچوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ گھر کی بالائی منزل پر نہ جائیں اور غیر ضروری شرارتیں نہ کریں۔ اس دن ہمارے پڑوس میں ایک ہندو لڑکی کی شادی تھی، انہوں نے ہم سب گھر والوں کی دعوت دی تھی۔ ہم سب گھر والے اس شادی میں شرکت کرنے گئے تھے۔ شادی کی ہنگامہ آرائی میں مصروف تھے کہ نہ جانے کس طرح نظر محلے کے چند بچوں کے ساتھ مکان کی اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھ گیا، اور اس نے حرکت یہ کی کہ دوستوں کی مدد سے چھت پر بنے کمرے کے دروازے پر پڑے برسوں پرانے تالے کو کسی نہ کسی طرح توڑ دیا۔ میں پڑوس میں اماں کے ساتھ بیٹھی دلہن سے باتیں کر رہی تھی کہ محلے کا ایک بچہ فضل بھاگتا ہوا آیا اور اس نے نظر کی بات کرتے ہوئے اپنی زبان میں کہا، نظر نے اوپر والی منزل پر کمرے کا تالا توڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں پر بدحواسی طاری ہو گئی، ان کی سٹی گم ہو گئی۔ ہائے میں مر گئی، اماں چلائیں، ذلیل نے یہ کیا کر دیا؟ اماں اور میں گھبرا کر گھر پہنچے اور دیکھا تو وہاں واقعی اس نے اوپری منزل کے کمرے کا تالا توڑ دیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر محلے کے بچے تو بھاگ گئے، لیکن نظر کمرے میں ڈر کر چھپ گیا۔ اماں اور میں ڈرتے ڈرتے وہاں گئے تو دیکھا کہ اوپری منزل اور منزل پر بنے کمرے بالکل اسی طرح بنے تھے جس طرح نیچی منزل کے کمرے تھے۔ اوپر کا حصہ اگرچہ سالوں ہمارے آنے سے پہلے کا بند تھا، لیکن ہمیں یہ حیرت ہوئی کہ وہ حصہ صاف ستھرا تھا، اور اس کے در و دیوار سے لگتا تھا کہ یہاں پر روزانہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ در و دیوار صفائی کی وجہ سے جیسے چمک رہے تھے، جیسے یہاں کوئی رہتا ہے۔ مجال ہے وہاں گرد و غبار کی جھلک بھی نظر آئی ہو۔ اسے دیکھ کر ہم اچنبھے میں پڑ گئے، کیونکہ وہ ہمارے پورشن سے بھی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ وہاں ہلکی ہلکی لوبان کی مہک اور عجیب سی بھینی بھینی خوشبو ناکوں کے نتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ امی اور مجھے نظر کی فکر ہو گئی، وہ کہاں گیا؟ ہم دونوں نے چیخ چیخ کر آوازیں دیں، لیکن وہ نہ ملا۔ امی کو اور مجھے فکر ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ بہرحال جب ہم نے بہت زور سے چلانا شروع کر دیا تو وہ کمرے میں موجود الماری کے پیچھے سے بولا، امی میں یہاں ہوں، آپ وعدہ کریں مجھے ماریں گی نہیں تو میں باہر آتا ہوں۔ تو سامنے آ تو میں تجھے بتاؤں، آج تو میں تیری چٹنی بنا دوں گی، اماں چلائیں، اور پھر نظر کی آواز آنا بند ہو گئی۔ کہاں ہے؟ بول، میں نے پریشان ہو کر کہا، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ اماں اور مجھے فکر لاحق ہوئی۔ اماں نے گھبراہٹ کے عالم میں روتے ہوئے مجھ سے کہا، بیٹی میں تجھے سہارا دیتی ہوں، تو ذرا اوپر چڑھ کر الماری کے پیچھے اوپر سے جھانک کر دے کہ وہ الماری کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ اماں نے مجھے سہارا دے کر اوپر چڑھایا تو الماری کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ ہماری چھت سے لگی نیچے گومتی آنٹی کا گھر تھا، وہاں بھی بہت نیچے، یعنی 18 سے 20 فٹ نیچے۔ اس کا وہاں کودنا ناممکن تھا۔ میں نے اسے دیوانہ وار آوازیں دیں، چلائی، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھا۔ پھر میں نے اماں سے روتے ہوئے کہا، اماں نظر یہاں نہیں ہے۔ ارے کہاں گیا وہ؟ ابھی تو میں نے اور تو نے اس کی آواز سنی تھی۔ ہاں سنی تو ضرور تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پاس پڑوس اور محلے میں شور مچ گیا، اماں کی چیخیں گونجنے لگی، ارے میرا نظر کہاں چلا گیا؟ لوگو آؤ میری مدد کرو، اسے تلاش کرو۔ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو گئے، لیکن ہماری چھت پر کوئی آنے کو تیار نہ تھا۔ گومتی آنٹی بھی چھت پر آ گئی۔ اماں نے چیخ کر ان سے کہا، بہن ذرا کسی کو بھیجو نظر کی تلاش کرے۔ ارے نہیں بہن، تمہارے گھر میں تو بدروحوں اور جنوں کا ڈیرا ہے، ہم نہیں آتے۔ ارد گرد کے لوگ وہم کا شکار تھے، اس لیے وہ ہماری چھت پر نہ آئے۔ ارے دیکھ ذرا وہ پیچھے بازار کی جانب تو نہیں گر گیا؟ اماں چیختے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، بازار میں نیچے سب کچھ معمول کے مطابق صحیح ہے۔ اچھا ایسا کر نیچے اتر، ہم دونوں نیچے کمرے سے چارپائی لاتے ہیں اور پھر میں چڑھتی ہوں۔ میں اور اماں نیچے سے چارپائی اٹھا کر لے آئیں، اسے چھت کی جانب عمودی طور پر کھڑا کیا۔ اس پر اماں چڑھنے لگی تو ایک سکھ نوجوان لڑکے کو کچھ شرم آئی، وہ اپنی ماں کے 1000 منع کرنے کے باوجود ہمت کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ وہ قد کا بہت لمبا اور صحت مند تھا،
اس نے پہلے اماں کو چارپائی کے ذریعے اچکا کر چڑھایا، پھر خود چڑھا اور اس کے پیچھے میں بھی ہو لی۔ تینوں نے اچھی طرح نظر کو تلاش کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی پڑوسی چھت پر آ گئے تھے، لیکن سب بیکار رہا۔ نظر ہوتا تو ملتا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اماں پر غشی طاری تھی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ مسجد، مندر اور گردواروں سے اعلان کروایا گیا، لیکن نظر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ابا کو کسی نے اس دل خراش واقعے کا فوری تار بھیجا تو وہ صبح کے وقت اپنے چند ہمدرد ساتھیوں کے ساتھ گھر پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ سچی بات ہے، پولیس والوں نے اپنے طور پر نظر کو بہت تلاش کیا، ارد گرد کے ماحول اور مکان کا بھرپور ہر زاویے سے جائزہ لیا، لیکن کسی بھی صورت سے نظر کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ یہاں تک ہوا کہ فوجی سونگھنے والے کتے بھی منگوائے گئے۔ انہوں نے نظر کی چپلیں، کپڑے سونگھے، لیکن جب فوجی بالائی منزل پر انہیں لے کر گئے تو کتے مچل گئے۔ انہوں نے اوپر جانے سے انکار کر دیا۔ فوجیوں نے انہیں گھسیٹ کر چھت پر لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کتے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ اس طرح سہم گئے جیسے انہوں نے کوئی خوفناک ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، وہ وقت ہمارے خاندان پر بہت بھاری اور تکلیف والا تھا اور اذیتناک تھا۔ ایک طرف تو نظر گم ہو گیا تھا، دوسرے ہزاروں منہ ہمیں ہزاروں رنگ برنگ کے مشورے، تانے، باتیں سنانے لگے۔ کسی نے کہا کہ تم نے تالا کیوں کھولا؟ کسی نے کہا سارا قصور اماں کا ہے کہ انہوں نے نظر کو کیوں کہا کہ وہ نیچے اترے گا تو اس کی چٹنی بناؤں گی، اسے پہلے نیچے آنے دیتی۔ دونوں ہندو بھائیوں نے ابا کو بہت ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو ہمارے باپ نے اس شرط پر مکان کرائے پر دیا تھا کہ آپ اور آپ کی اولاد نے کسی صورت بالائی منزل کا تالا نہیں کھولنا۔ اب غلطی آپ کے پریوار کی ہے، اب نہ صرف بھگتو بلکہ ہمارا گھر بھی خالی کر دو۔ ابا غصے کے بہت تیز تھے۔ انہوں نے غم زدہ اماں کو الٹا ڈانٹا کہ تم نے نظر کا خیال نہیں رکھا، اور پھر میری بھی بہت بری طرح کلاس لی۔ کچھ لوگوں نے ابا کو یہ کہہ کر شانت کرا دیا کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھوڑی تھا جسے ہر وقت ماں گود میں بٹھا کر رکھتی۔ آخر ان تمام بچوں کو بلایا گیا جو کہ آخری وقت نظر کے ساتھ تھے۔ ان سے نظر کی حرکات سکنات سے پتہ چلا کہ نظر نے آخری وقت میں بالائی منزل کا دروازہ کھولنے سے پہلے اپنا سویٹر اتار کر ایک بچے کو دیا تھا، اور پھر اس نے بڑی محنت سے وہ پرانا زنگ آلود تالا توڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے جستجو ہے کہ وہ اس اوپری منزل کو ضرور دیکھے گا، جس کو دیکھنے سے اسے ابا اماں نے سختی سے منع کیا تھا۔ بقول ان بچوں کے جب اس نے بند مکان کا پرانا دروازہ کھولا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے بجائے آرام سے کھل گیا، بالکل ایسے جیسے عام روٹین میں کوئی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسے پہلے بیان کیا گیا، وہ اس منزل کے تمام کمرے اچھی طرح صاف ستھرے اور دھلے ہوئے تھے، ساتھ ہی پراسرار خوشبو سے معطر تھے، اس طرح جیسے کوئی باقاعدہ یہاں رہتا ہو۔ حالانکہ وہ کمرہ برسوں سے بند تھا، اور پھر بھائی نظر کو تلاش کرنے کی جب ساری امیدیں دم توڑ گئیں تو اماں نے چارپائی پکڑ لی۔ ارے میرا نظر، بیٹا تو کہاں چلا گیا؟ اپنی بوڑھی ماں کا تو خیال کیا ہوتا۔ اس طرح کے الفاظ وہ ہر وقت پکارتی رہتی اور چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا نیچے آ جا، میں تجھے کچھ نہ کہوں گی، آ میرے لال، میں تجھے باداموں والا، پستے والا، سوجی والا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی، جسے نظر بہت شوق سے کھاتا تھا۔ اور پھر ایک دن اماں نے نظر کی یاد میں جان دے دی۔ اس مکان کی بالائی منزل ہمیشہ خالی رہی، وہاں کوئی کرایہ دار مفت میں بھی آنے کو تیار نہ تھا۔ ایک ہندو فیملی آئی بھی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اس فیملی کے ایک نوجوان نے اس مکان کی چھت سے چھلانگ لگا کر بلا وجہ خودکشی کر لی، اور اس مکان کا پوشیدہ راز کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ وہ لوگ توبہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پھر سنا تھا کہ بڑے بھائی منوج کمار نے عدالت کے ذریعے اس مکان کا مقدمہ جیت لیا تھا، لیکن بعد میں اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ مکان اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ بقول اس بوڑھی عورت کے، بیٹا، میں اور میرے ابا 1947 میں کلکتہ کا وہ منحوس مکان جہاں میرے چھوٹے بھائی نظر کی پراسرار گمشدگی ہوئی اور وہاں میری ماں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی، اسے ہم اپنی دل خراش یادوں کے ساتھ چھوڑ آئے تھے۔ اس کہانی سے وابستہ ایک واقعہ اس بوڑھی نے مجھے یہ سنایا۔ ایک بار میرے ابا کے خواب میں نظر آیا۔ وہ بظاہر بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ چند بڑے بد شکل کئی بوڑھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت اطمینان بخش اور خوش تھا۔ اس نے کہا،
ابا جی، میری اماں اور باجی سے کہنا کہ میری فکر نہ کرے، میں یہاں مزے سے ہوں، اور دونوں کا بہت خیال رکھنا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔